حال میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ آتے کچھ کرے گا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں اور پاک پیک جو آپ کے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں ان ہوں پرٹیکولر، انہوں نے فائنانسنگ بھی کی ہے ان کی الیکشن کیمپین میں، اور وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پریشر ڈالے. ناؤ ڈپینڈنگ کہ کہاں پہنچ ہے ان کی، کس لیول پہ ہے، بالکل ایک میسیجنگ ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں اس میں وقت اسلام آباد میں جو آپ کے مقتدر ادارے ہیں اور سرکلز ہیں، ان میں ایک بے چینی بھی ہے. اچھا، اس بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ریئلائزیشن ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ڈائسپورا ہے وہ امریکہ میں اسپیشلی اور ویسٹ میں جنرلی وہ زیادہ اس کے حامی ہیں عمران خان کے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے امریکہ کے ساتھ. مطلب یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ نے کچھ گفتگو کی، عاصم منیر گئے بھی، گفتگو بھی کی ہے ان کے ساتھ، لیکن ٹرمپ کیمپ کے ساتھ ان کے تعلقات شاید اتنے ہیں نہیں اچھے. لابیز فرم بھی ہائر کی ہے اور فوج نے کی ہے، کہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے اپنا اپری کو اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا پلیٹ فارم یوز کر کے وہاں ہائر کیا ہے ایک لابیز فرم کو. لیکن ہمارے ہاں جیسے چیزیں ہوتی ہیں، کہ بجائے یہ کہ اس وقت ہائر کرتے، آپ نے الیکشن سے پہلے ہائر کر لیا، یہ تو پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. خیر، کمیونیکیشن. پھر یہ کہ ہم نے ایمبیسڈر، قابل ایمبیسڈر ہے، ڈپلومیٹ ہے، بٹ کتنا وہ سینس کرتا ہے. کہ میں پچھلے دنوں ٹویٹر پہ پڑھ رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کریں گے، دیکھیں نا، ہم چائنا اور امریکہ کی دوستی کروا دیں گے. مجھے ہنسی آئی سن کے کہ بھائی یہ کون سے زمانے کے ڈپلومیٹ ہیں، یہ پروبیبلی اس پرانی فلسفے پہ ہوئے میں ان یادوں پہ کہ جی نکسن اور کسنجر ہمارے تھرو گئے تھے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ اس وقت چائنا سے، رشیا، سوویت یونین کے چکر میں ان کو الگ کرنے کے لیے دوستی کرنا چاہ رہا تھا. ہم وی ور کانڈوئٹس، ہم رابطے کا ایک ذریعہ تھے، ہم سورس نہیں تھے. تو اب اگر چائنا کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی، اور چائنا کے خلاف جو تحریک ہے وہ پرائیورٹی ہے، رہی ہے ڈیموکریٹس کی بھی اور ریپبلکن کی بھی. یہ نہیں ہے کہ جناب دو بہنیں آپس میں لڑ گئیں اور بندہ کہتا ہے یار کوئی فیملی میں بڑا ہے نہیں جو ان کی دوستی کرائے، تو جو رشتے کا ماموں ہے وہ آ جاتا ہے، چلو یار میں تمہیں بٹھا دیتا ہوں، کہ ہم ماموں بننا چاہ رہے ہیں. یہ ملک ہیں، دو بہنیں نہیں ہیں، ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو کوئی دیکھیں، ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک براڈلی اور پاکستان ان پرٹیکولر، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. ہوں افغانستان سے امریکہ نکل گیا، اور اس زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا رول رہا ہے. انلیس کہ کوئی ایسا ثبوت ملے کہ جی داعش، آئی ایس کی پی کے پی اور یا القاعدہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی تھریٹ اس لیول کا، جب جو کہ 9/11 ہوا تھا، کوئی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ میرے خیال میں نہیں، وہ دیکھے گا نہیں نہ افغانستان کی طرف اور نہ ظاہر ہے پاکستان کی طرف. ہاں انفیکٹ مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بڑی خاموشی سے آہستہ آہستہ آپ کے منہ میں دانا ڈال رہی تھی آئی ایم ایف کے تھرو. ہوں جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے کہ مارچ میں ڈیلیگیشن نے آنا تھا آئی ایم ایف کے، وہ اب آ رہا ہے، پہلے آ رہا ہے. اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، کیا کر رہے ہو؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا، آپ کے بہت سارے اور مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہاں سو
وہ آ رہے ہیں. پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی کشننگ کر دیتی تھی. کیا یہ وہ کشننگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ سوال یہ ہے. جو دوستوں سے بات ہوتی ہے، جو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایئرس ٹو دا گراؤنڈ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دانے سے زیادہ یہ آپ کو ڈراپ آف واٹر پہ لے آئے کہ بھائی اس سے زیادہ آپ کو ہم دینے کو تیار نہیں. دیکھیں اس نے آپ یہ دیکھیں نا، وہ آیا اس نے سب سے پہلے جو ورلڈ لیڈرز تھے ان سے گفتگو کی، اس نے مودی سے بھی بات کی. انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، پرائیورٹی ہے انڈیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ بھی شور نہیں ہے. انڈیا سے ٹریڈ پہ، ٹریڈ ٹیرفز وغیرہ پہ جو باقی معاملات ہیں جو کہ آلریڈی چل رہا ہے، جیسے کینیڈا کے ساتھ چل رہا ہے مسئلہ ہندوستان کا، وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے. اس پہ جی شاید کنسیشنز نہ ملیں. سو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ان کا پرائمری ہے. انڈیا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہو جب بڑی تالیاں بجی تھیں کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ہاں جی عمران خان آیا، اس نے کہا کشمیر سالو کروا دو، تو میں کروا دیتا ہوں. جس پہ آپ کو یاد ہو کہ پھر مودی جی اس وقت زیادہ طاقتور بھی تھے، وہ خاصے خفا شفا ہو گئے. رائٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس قسم کی مسٹیک اب کرے گا، کیونکہ انڈیا نے الیکشن بھی کرا دیے ہیں کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں. وہاں ریلیٹیولی جو ہے چیزیں ٹھنڈی ہیں. البتہ وہ آپ کا کیس اٹھا سکتا ہے مودی ٹرمپ کے ساتھ کہ دیکھو یار یہ پھر جموں میں آ کے اٹیکس کروا رہے ہیں، ان کے یہاں سے انفلٹریشن مسلسل ہو رہی ہے، لو لیول پہ انسرجنسی بھی ہو رہی ہے، تو یہ ذرا ان کے کان مروڑو. سو یہ جو چیز ہے یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا ہوگا. آئی تھنک ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ود ٹرمپ ان آفس پاکستان از پریٹی مچ آن اٹس اون، اور پاکستان کو بہتر اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک مشاہد حسین سید صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں بھی کہا ہے کہ جناب ٹرمپ آئے گا وہ فون کال کرے گا، اور جیسے کہ پہلے کی تھی جب ان کو نکالا تھا میاں نواز شریف کو. اب میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر تھا کہ بھئی یہ ان کو کہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اب یہ پھانسی وانسی نہ چڑھا دیں. اب اگر اس لیول کا خطرہ ہے اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھوڑے سے ان کو میرے خیال میں اگر تھوڑے سے سگنلنگ اپنی بہتر کرنی پڑے گی ویزا وی پی ٹی آئی، اگر چھوڑتے نہیں بھی ہیں، اگر نہیں کرتے اور یہ امپریشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہیں پھانسی وانسی نہ چڑھا دے یا کوئی فزیکل نقصان نہ دے، تو یو نیور نو جی کہ ایک پریشر والا ایک فون کال آ بھی سکتی ہے. مطلب کہ آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ پاکستان ٹرمپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. جی بالکل، بڑی آپ نے یہ